السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے ہمارے بھائی سوال کر رہے تھے کہ سلمان بھائی جنازے کی نماز کا طریقہ بتائیں پریکٹیکل کر کے کہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو آج آپ کو میں وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے اللہ کے رسول نے ہمیں نماز پڑھنے کا بتایا ہے کہ اس طریقے سے پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان کو جنازے کی نماز پڑھانی آنی چاہیے تاکہ اس کے والد کا یا اس کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں یا اس کی والدہ ہیں ان کی نماز وہ خود پڑھا سکے جنازے کی، کیونکہ جو درد رکھ کے وہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے گا اپنے گھر والوں کے لیے، وہ کوئی بھی دوسرا انسان یا مولوی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ مولوی سے نہیں پڑھانی چاہیے، اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اگر خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنازے کی نماز میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جنازے کے ساتھ وہ شرکت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن وہ وضو کرنا بھول جاتے ہیں، اور جب وہ جنازے کا پہنچ جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے ہمارا تو وضو نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا انسان ہے جو نماز پڑھنا آ گیا جنازے کی اور اس کا وضو نہیں ہے تو وضو ضروری ہے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہے، تو کوئی سی بھی نماز آپ پڑھیں گے اس کے لیے وضو ضروری ہے، شرط ہے۔ تو اگر آس پاس پانی نہیں ہے، آپ نے کہا نماز شروع ہونے والی جنازے کی اور وقت بھی نہیں ہے اور آس پاس کہیں پانی بھی نہیں دکھ رہا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس قبرستان میں آپ کھڑے ہیں وہاں پاک مٹی موجود ہے، آپ وہیں تیمم کر لیں، آپ کے نماز کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ چپلوں میں ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جوتے میں ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہمارے چپل جوتے ناپاک ہے، اس پہ چپل جوتوں میں نماز نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے چپل اتار کر ایسے اور انہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اپنے جوتے اتار کر انہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی بالکل بھی نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے جوتے چپلوں میں نماز پڑھی ہے، حدیثیں موجود ہیں، چپلوں جوتوں میں بھی نماز ہو جاتی ہے اور ننگے پیر بھی ہو جاتی ہے، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ کو چپلوں میں جوتوں میں نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی جوتے چپلوں میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کے جوتوں میں چپلوں میں ناپاکی نہ لگی ہو۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے جوتے ناپاک ہیں، ابھی میں کیچڑ میں پیر رکھا گیا تھا یا کچھ گندگی لگ گئی تھی، تو وہیں سائڈ میں جا کر مٹی سے رگڑ لے، اس طریقے سے وہ اپنے چپل رگڑ لے، ٹھیک ہے، سائڈ میں جا کر اپنے چپل اس طریقے سے رگڑ لے، جوتے رگڑ لے، تو اس کے جو گندگی لگی ہوگی جوتے پاک ہو جائیں گے۔ اب وہ انہی جوتوں کو پہن کر یا انہی چپلوں کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی اب اسے چپل اتار کر ان کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ جوتے چپل اتار کے ان کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی یہ اسی حکم میں آئے گا کہ آپ نے وہ چپل پہن رکھے، ٹھیک ہے، یا تو آپ انہیں اتار کر سائڈ میں رکھ دیں، ننگے پیر آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ وہ قبرستان کی مٹی ناپاک نہیں ہے، وہ تو پاک ہے، آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں چپل اتار کے، اور چپلوں کے اندر پڑھنی ہے تو اسے رگڑ کر صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے چپل صاف کر لی رگڑ کے، اب میرے چپل پاک ہے، اب میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہوگا۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جنازے گاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں لوگوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے الگ سے جنازے کی نماز پڑھی، جب مردہ رکھ کر میت رکھ کر یعنی سامنے نماز پڑھتے ہیں، یا آپ قبر پہ ہی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ ایک حبشی عورت صفائی کرتی تھی مسجد کی، رات میں اس کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے اسے دفنا دیا، تو اگلے روز جب اللہ کے رسول آئے تو کہا وہ عورت کہاں دکھائی نہیں دے رہی، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اسے دفن کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر دکھائی گئی، تو آپ نے اس کی قبر پر آ کر اس کے جنازے کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے یہ قبر آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اب میں یہاں جنازے کی نماز اگر پڑھوں گا تو کس طریقے سے پڑھوں گا، تو اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم فرمائی وہ یہ ہے، یعنی جو ہمیں حدیثیں ملتی ہیں، صحابہ کا عمل ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 4 تکبیروں کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہوگی، کیونکہ نیت ضروری ہے، جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اب یہ جو لوگ زبان سے کرتے ہیں نا کہ میں نیت کرتا ہوں جنازے کی نماز کی، یا کوئی بھی نماز کی نیت کرتے ہیں، ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو نیت ہم جب بھی کریں گے تو زبان سے نہیں کریں گے، دل کے اندر ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے اسے نیت کہتے ہیں۔ جیسے میں جنازے کی نماز پڑھوں گا تو میرے دل کے اندر ارادہ ہے کہ مجھے جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اس میت کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، مغفرت ہے مردے کے لیے، میت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ نے ارادہ کر لیا، نیت آپ کی ہو گئی، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی پہلی تکبیر جیسے میں نے بتایا 4 تکبیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں جنازے کی، 5 سے بھی ثابت ہے، صحابہ نے 5 بھی پڑھ کے دکھائی ہیں 5 تکبیروں کے ساتھ، لیکن اکثر عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ 4 تکبیروں کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیے، اب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ ثنا نہیں پڑھنی جنازے کی نماز میں، ثنا ثابت نہیں ہے، یعنی ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا پڑھی ہو یا صحابہ کرام نے بتایا ہو کہ ثنا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ وہ اعوذ باللہ پڑھ کر اور پھر سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں سورت ملایا کرتے تھے پہلی تکبیر کے بعد۔ اللہ کے رسول سے بلند آواز میں بھی ثابت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور بلند آواز سے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے جب سوال کرا تو کہا میں نے جان کے پڑھی تاکہ تمہیں معلوم پڑے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو بلند آواز سے بھی آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے سرن پڑھی ہے، لیکن پڑھنی ہے۔ جو حنفی کہتے ہیں نا کہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی، تو یہ تو ان کا طریقہ غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی جیسے حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی کوئی بھی نماز نہیں ہے بغیر سورۃ الفاتحہ کے، اور صحابہ سے عمل مل رہا ہے، ابن عباس سے اور بھی صحابہ سے۔
ٹھیک ہے، تو آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھیں گے تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سرن پڑھیں آپ۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہا، پہلے تکبیر کہی، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت پڑھ لی، اب آپ دوبارہ اللہ اکبر کہیں گے، یعنی دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، رفع الیدین کر کے پھر دوسری بار ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ہے نا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ جو پڑھتے ہیں تو یہ آپ پورا پڑھیں گے۔ پھر آپ تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تیسری تکبیر کہنے کے بعد آپ میت کے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، جو دعا ہے وہ میں ڈال بھی دوں گا، اس کے اسکرین پہ لگا دوں گا اسکرین شاٹ، تاکہ آپ پڑھ لیں، تو وہ دعا ہم پڑھیں گے، میت کے لیے دعا کریں گے۔ اور بھی آپ کو اگر دعا آتی ہو، عربی اگر آپ کو آتی ہے، عربی میں دعائیں آتی ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ چوتھی تکبیر کریں گے اللہ اکبر، چوتھی تکبیر کرتے ہی آپ اپنے سیدھی طرف سلام پھیر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب دونوں طرف سلام نہیں پھیریں گے، جو حنفی بتاتے ہیں طریقہ کہ ایک بار سلام ادھر پھیریں گے پھر دوسرا ادھر پھیریں گے، تو یہ ثابت نہیں ہے دوسرا سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سلام ثابت ہے صحیح حدیث سے، کہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی، چار تکبیریں یعنی چار تکبیروں کے ساتھ، اور اس کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرا۔ اور یہ جو میں نے رفع الیدین کرا، ہر تکبیر میں بہت سے لوگ اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت، عبداللہ بن عمر سے روایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پریکٹیکل طریقہ تھا جنازے کی نماز کا جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمایا۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ 5 تکبیروں کے ساتھ بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، اس کا سیم طریقہ ہے، جیسے آپ نے چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیر لیا، تو اس میں چوتھی تکبیر کے بعد بھی آپ دعا کریں گے، یعنی چوتھی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر دعا کریں گے میت کے لیے، اور پھر 5ویں تکبیر جب کہیں گے اللہ اکبر تو سلام پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو 5 تکبیروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جنازے کی نماز کے جو ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ہر مسلمان کو جنازے کی نماز آنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اور یہ جو جنازے کی نماز ہیں چاہے اور عام نمازیں پڑھانی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو آپ آگے آ کر نماز پڑھا سکیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔